مختصر نوٹ لکھیے یا تصورات واضح کیجیے۔ اس میں پہلی نوٹ دی ہوئی ہے اسپیڈ پوسٹ۔ محکمہ ڈاک نے اسپیڈ پوسٹ کی خدمات شروع کرنے کے لیے تہلکہ مچا دیا ہے۔ یہ خدمات 1986 میں شروع کی گئی تھی۔ بہت سارے لوگ اس خدمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر ماہ 3 کروڑ سے زیادہ خطوط اور پارسل بھیجے جاتے ہیں۔ محکمہ ڈاک بھیجنے والے کے موبائل فون پر کامیاب ترسیل کا پیغام بھیجتا ہے۔ اس سہولت نے اسپیڈ پوسٹ کو مزید قابل اعتماد بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ ڈاک اب کورئر کی خدمات بھی پیش کرتا ہے، جیسے پاسپورٹ کی ترسیل، بزنس پارسل، کیش آن ڈیلیوری، لاجسٹک اور ایئر فریٹ وغیرہ۔ پہلے صارفین کو تحفے، تحائف، مضامین اور خطوط کو خود پیکنگ کرنا پڑتا تھا۔ اب پوسٹ اضافی چارج پر پیکنگ سروس پیش کرتا ہے۔ اس سے محکمہ ڈاک کے کاروبار میں اضافہ ہوا ہے۔ گنگا کا پانی پہنچانے کا آغاز 2016 کے بعد شروع کیا گیا۔ دوسری نوٹ ہے فضائی آلودگی۔ جواب ہے بھارت کی بیشتر ریاستیں فضائی آلودگی میں اضافے کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ آٹو موبائل سے ہونے والی آلودگی بڑی پریشانی کا مسئلہ ہے۔ سینٹر برائے سائنس اور ماحولیات نامی ادارے نے دہلی میں آلودگی کے مسئلے کا مطالعہ کیا اور عوام کو اس کی شدت سے آگاہ کیا۔ فضائی آلودگی کی بنیادی وجہ آٹو موبائل کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے۔ سڑک پر خراب گاڑیاں چلانے والے گاڑیاں جو زہریلی گیسوں اور کاربن کے ذرات پر مشتمل اخراج کا سبب بنتی ہیں۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے دہلی میں ورثے کی یادگار بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد میں تیسری نوٹ ہے اس میں پولیو کا خاتمہ۔ جواب ہے 1995 میں بھارت سرکار نے محکمہ صحت عامہ کے ذریعے پلس پولیو مہم کے نام سے شروع کی۔ بھارت سرکار نے یہ مہم عالمی ادارہ صحت یونیسیف اور عالمی روٹری ٹیم کے اشتراک سے بڑے پیمانے پر جاری کی تھی۔ اس مہم کا اہم مقصد تھا کہ 5 سال سے کم عمر کے کسی بھی بچے کو پولیو ویکسین پلائے بغیر نہ چھوڑیں۔ اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے گئے، جیسے گھر وزٹ دینا، بیداری کیمپ اور مختلف میڈیا کے ذریعے وسیع پیمانے پر اشتہارات دیے گئے وغیرہ۔ اس کے بعد میں ہے چوتھی تعلیم سب کے لیے سرو شکشا ابھیان SSA۔ جواب ہے تعلیم سب کے لیے۔ اس پروگرام کا مقصد تعلیم سب کے لیے، سب سیکھیں، سب آگے بڑھیں۔ یہ پروگرام 2001 میں شروع کیا گیا تھا۔ 6 سال کی عمر سے لے کر 14 سال کی عمر تک بچوں کو آئین ہند کی 86ویں ترمیم کے تحت مفت تعلیم کا حق دیا گیا۔ تعلیم سب کے لیے کا بنیادی مقصد بنیادی تعلیم تک رسائی میں ہونے والی تفاوت کو ختم کرنا تھا۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے کھادا پھالا یوجنا اور دوپہر کے کھانے یعنی مڈ ڈے میل جیسے پروگراموں کو ملایا گیا تھا۔ اس پروگرام میں لڑکیوں کو، بچوں کو اور معذور بچوں کو خصوصی طور پر تعلیم دی گئی۔ ان معذوروں میں جسمانی طور پر معذور، ذہنی طور پر معذور اور تعلیمی طور پر معذور بچوں کو خصوصی توجہ دی گئی۔ راہی بائی پوپرے، اگلی نوٹ ہے اپنی راہی بائی پوپرے۔ جواب ہے صدر جمہوریہ ہند کی جانب سے راہی بائی پوپرے کو 8 مارچ 2018 کو ناری شکتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ دراصل یہ ایوارڈ ان کے سماجی کام، کاسو بائی پیرس بیائی سموردھن سمیتی، کالسو بائی پیریسر بیانی سموردھن سمیتی کی وجہ سے دیا گیا۔ وہ بیج مدر کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے آنے والی نسلوں کے لیے مقامی کاشت کے بیجوں کے تحفظ کے لیے کام کیا۔ مخلوط النسل کے کھانے، اناج اور سبزیوں کی وجہ سے ان کا پوتا بیمار ہو گیا تھا۔ راہی بائی پوپرے نے اپنے کنبے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کھانے پینے اور سبزیوں کو اگانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دیسی بیج کو جمع کرنا شروع کیا، کریلا، پالک، دال پھلی، مونگ پھلی، چاول اقسام وغیرہ۔ اس نے اپنی کوششوں کو صرف اپنے گھر والوں تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ اس نے بیج بینکنگ گروپ کے ذریعے آس پاس کے دیہات تک پھیلا دیا۔ بھارتیہ ایگرو انڈسٹریز فاؤنڈیشن کی شراکت داری سے دیہات تک پہنچا دیا۔ راہی بائی بیجوں کو مٹی کے برتن میں جمع کر کے رکھتی تھی۔ ان برتنوں کے منہ پر مٹی اور گائے کا گوبر مل کر لگایا جاتا تھا۔ برتن کو بند کرنے سے پہلے نیم اور راکھ برتن پر ڈالی جاتی تھی تاکہ چونٹی اور دیگر کیڑے مکوڑے نہ لگیں۔
ان کے پاس 50 قسم کے گیہوں، باجرے اور جوار کے بیج موجود تھے۔ نیز انہوں نے 30 قسم کے بیج سبزی ترکاری کے اپنے پاس جمع رکھے تھے۔ برٹش براڈ کاسٹنگ BBC نے دنیا کی 100 خواتین کا سروے کروایا تھا، جس میں 3 بھارتی خواتین تھیں۔ ان خواتین میں ایک نام راہی بائی کا تھا، جنہیں 2018 کی خواتین کے نام سے منتخب کیا گیا۔